حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانے کا انتظام کرو. ایک بکری اور اسی طرح ایک سا یہ 3.5 کلو کا ہوتا, روٹیاں بنائی گئی اور دودھ کا انتظام کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف کی اولاد کو بلا کر لائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طالب ہے, حضرت حمزہ, ابو لہب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے خاندان کے لوگ تھے, ان سب کو ابو لہب بھی ہے جمع کیا گیا. اور بہت مختصر سا جو ایک کھانا تھا جو ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا. 40 سے زائد لوگوں نے کھایا اور خوب دودھ بھی پیا, کوئی اس میں کمی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے پر جمع کر کے پھر جب اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو ابو لہب نے کہا کہ پھر فوراً یہاں سے اٹھ کر چلو, انہوں نے تو کھانے پر بھی جادو کر دیا. پھر دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اس خاندان کے, اور کہا کہ اللہ کا پیغام سنو, اللہ کی وحدانیت کو مانو. پھر اسی طرح لوگ جو ہے بات سنے بغیر اٹھ کر چلے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب علل اعلان کام کرنا ہے, اللہ کا پیغام سنانا, اور جو کوئی بتوں کی بات کہے تو آپ اس سے بیزارگی کا بھی اظہار کریں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب عام ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو آپ کی ذات تھی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بس وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا. کچھ تھے ضدی جو ازلی شقاوت میں بھرے تھے, ان کا معاملہ چھوڑ دو. پھر قرآن کو جو بھی سنتے وہ پیغام سے متاثر ہونا شروع کیا. تو قریش کے بڑے لوگ, مکے کے بڑے لوگوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ بھئی یہ ان کا دین تو پھیلتے جا رہا ہے, کیا کرنا. سب نے کہا ان کے سرپرست تو ابو طالب ہیں, ان کے چاچا ہیں, ان کے پاس چل کر بات. سب لوگ آئے, آ کر گئے ابو طالب کے پاس, بات رکھی کہ دیکھو آپ کے بھتیجے نے ایک نیا دین لا کر سب کو منتشر کر دیا ہے, آپ اسے سمجھائیے, روکیے. تو ابو طالب نے ان لوگوں کو, سرداروں کو سمجھا بجھا کر بھیج دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام مسلسل کر رہے تھے, جہاں موقع ملتا پیغام کو پہنچا. حضرات, ان واقعات کو سیرت میں لکھنے کے بعد علماء نے کیا بات لکھی ہے, بڑے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ روئے زمین پر, کائنات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے, لیکن دین کے خاطر آپ ہر اس آدمی کے پاس جا رہے ہیں جو سننا بھی نہیں چاہتا, جو آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے اور خدا جانے کیا کیا کہہ رہا ہے, لیکن آپ مسلسل اللہ کا پیغام اور دین کی بات لے کر پہنچ رہے ہیں. محدثین لکھتے ہیں کہ سیرت کے چند سال ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بھی جو چیزیں بنیادی ہیں, ایمان ہے, اسی طرح اس سے جڑی ہوئی چیزیں نماز وغیرہ, اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, اسے دعوت دیتے ہیں, وہ جھٹکتا ہے, وہ ہمیں دھتکارتا ہے, تو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سوچنا چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا گیا, اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بہت زیادہ پیمانے پہ شروع کیا, تو پھر
कुरैश और इसी तरह मक्के के सरदारों ने अबू तालिब के पास जाकर जमा हो गए और जमा होकर कहा कि आप उनके सरपरस्त हैं, आप हट जाइए दरमियान में से, हम देख लेंगे। अबू तालिब ने फिर उनको समझाया बुझाया भेजा और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अबू तालिब बहुत ज़्यादा अपने इस भतीजे से मोहब्बत थी, बिठा कर कहा कि इस तरह लोग बार बार आ रहे हैं, कह रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उनके बुतों को बुरा भला कहना भी छोड़ दो और इस काम को भी रोक दो। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे अंदर अकेले इन सब लोगों से लड़ने की ताकत भी नहीं है और मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें तकलीफ पहुँचाए, तो कोई रास्ता निकालो। तो रिवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और उसके बाद अपने चचा से कहा कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपके ये कहने से मैं इस काम से रुक जाऊंगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कुरैश कुछ भी करे, सरदारान मक्का कुछ भी करे, अल्लाह का पैगाम गालिब आकर रहेगा और मैं सुनाता रहूँगा और मेरी वजह से आपकी तकलीफ हो रही है तो आप बरात जाहिर कर दीजिए कि भाई अब मैं उनका सरपरस्त नहीं। तो अबू तालिब ने कहा कि भतीजे ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ये कहूँ कि तुम मेरी निगरानी में नहीं हो, तुम जो चाहे करो, मेरी ज़िंदगी तक मैं जो भी हो सकता है तुम्हारे लिए करूँगा, मेरी जान भी चले जाए मैं पीछे नहीं हटूँगा, तुम घबराना मत। बस मैंने हमदर्दी और खैर खाही में ये बातें कही थी, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे से अलहदा हो जा रहा हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को यानी अल्लाह के पैगाम को सुनाते रहे और भी आगे वाक़यात आएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है हम गैरों को नहीं तो कम से कम अपनों को मस्जिद तक लेकर आए, मस्जिद तक तो लाए, कुरान तक तो लाए। इतना भी अगर हम ना करें तो कैसे हम उम्मती हैं, कैसे रसूल के चाहने वाले हैं। वहाँ कुफ़ार के पास जा रहे हैं, यहाँ हम अपने भाइयों के पास भी न जाएं तो बड़े दुख की बात है।